خیر کے بہت حریص تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا, آپ نے اس کو پیا. میں آپ کی دائیں جانب تھا, بائیں جانب خالد بن ولید تھے, یہ بھی ان کے رشتہ دار تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پی لیا تو مجھ سے فرمایا, کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں پہلے خالد کو پلا دوں, کیونکہ وہ عمر میں بڑے تھے. میں نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے مشروب میں سے میں کسی کو اپنے اوپر ترجیح دینا پسند نہیں کروں گا, یعنی یہ میں ہی پیوں گا پہلے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لے کر پہلے پیا, اس کے بعد خالد کو دیا گیا رضی اللہ عنہ. حالانکہ ابن عباس اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے. چھوٹی عمر سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا. اس زمانے میں بالغ ہونے والا تھا, انہیں بھی بالغ نہیں ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. کوئی دیوار آپ کے سامنے نہ تھی. میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں داخل ہو گیا. کسی نے مجھ پر اعتراض بھی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ سترہ امام کے سامنے ہوتا ہے. با جماعت نماز میں اگر کوئی امام کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ درست نہیں, یعنی سترے کے اندر سے, باہر سے تو وہاں سے گزر سکتے ہیں. تو یہ آئے, اپنے دھیان آ رہے ہوں گے, پھر کچھ صف بھی سامنے آ گئی تو وہ اس سے اتر کے اس کو تو چھوڑ دیا جانور کو, اور خود صف کے اندر داخل ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھنے کے شوقین تھے, تو پھر انہوں نے اپنی خالہ میمونہ سے ریکویسٹ کی اور پھر ان کے گھر میں رات کو رہے. تو کہتے میں نے دل میں سوچا, آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ضرور بغور مشاہدہ کروں گا کہ آپ رات کی نماز کیسے پڑھتے ہیں. یہ سیکھنے کا شوق ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا گیا جس پر آپ لمبائی کے رخ لیٹ گئے. جب بیدار ہوئے تو اپنے چہرے مبارک سے نیند کے آثار دور کرنے لگے, جسے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ اٹھتے ہی نیند کے آثار دور کرنا. اب آپ دیکھیے کہ یہ اٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے, سو رہے ہوں گے, اٹھ رہے ہوں گے, اچھا کب اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. رائٹ فرام دا بگننگ انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا, اچھا اٹھتے ہی کیا کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے چھوٹے بچوں کو ہوش ہی نہیں ہوتی کون کب سویا اور کون اٹھا, لیکن ان کو اس عمر سے ہی سیکھنے کا شوق ہے. اب ہوا کیا کہ وہ دیکھتے رہے کہ پہلے آپ نے اپنی نیند دور کی ہے, اس کے بعد آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کرنا شروع کر دی. یہ وضو سے پہلے کی بات ہے, حتیٰ کہ سورت مکمل کر لی آخر سورت تک. پھر آپ ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کے پاس آئے, اسے پکڑا اور اس سے وضو کیا, پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی. میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور جو کچھ آپ نے کیا میں نے بھی کیا. اس کے بعد میں آپ کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا. آپ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا, پھر میرا کان پکڑ کر اسے ملنے لگے. پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی, پھر 2 رکعت, پھر 2 رکعت, پھر 2 رکعت, پھر وتر پڑھے. اچھا یہ بھی آتا ہے کہ آپ یعنی بائیں جانب کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو کان سے ملا پکڑا اور پھر ان کو کہا کہ تم دائیں جانب آ جاؤ, یعنی آپ کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ سر پہ ہاتھ رکھا, کان ملا, اتنی چھوٹی چھوٹی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی یاد رکھتے ہیں. اچھا مجھے بڑی باتیں تو اچھی لگتی ہیں, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے گوشے نظر آتے ہیں نا, یہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے بولنے والے نہیں تھے کہ یہ کر لو وہ کر لو, یہ نہیں, اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے, اپنے ایکشنز کے ساتھ, اپنے عمل کے ساتھ لوگوں کو کمفرٹیبل بھی کرتے تھے تاکہ وہ بہتر طور پر سیکھ سکیں. پہلے بھی میں نے بات کی نا کہ بچے کو کچھ سکھا رہے ہیں تو اس کو کمفرٹیبل کیجئے. اب وہ کھڑے ہیں, آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, آپ ان کے کان کو ذرا سا مسل رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کو کمفرٹیبل کر رہے ہیں, ان کو ریلیکس کر رہے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے کہ آپ یعنی بچہ اگر نماز کے لیے کھڑا ہے آپ کے ساتھ, ہلکا سا آپ اس کے کمر پہ ہاتھ پھیر دیں, سر پہ ہاتھ کر دیں, ذرا سا ساتھ لگا لیں. اس سے کیا ہوگا کہ اس کو یہ ہوگا کہ جب میں یہ کھڑا ہوتا ہوں مجھے تو پیار ملتا ہے, وہ بھاگا ہوا آئے گا, کیونکہ بچے وہیں دوڑ کے جاتے ہیں جہاں سے ان کو پیار ملتا ہے. تو اس میں بخل نہ کریں, لیکن پھر یاد رکھیں حد سے زیادہ نہیں بڑھنا. حد سے زیادہ بڑھنا کیا ہے کہ پھر آپ ان کے گال کھینچنا شروع کر دیں, ان کے کان کھینچنا شروع کر دیں, اور ان کو یعنی کہ مدھول کے رکھ دیں, یا اس طرح کے بیچاروں کو ہوش نہ رہے. اس طرح کی محبت نہ کریں کہ ان کا دم گھٹے, اور بار بار ان کے منہ پہ کس نہ کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں چھوٹی جب کوئی میرے منہ پہ کس کرتا میں جا کے دھوتی تھی, مجھے الجھن ہوتی تھی, وہ کبھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں بس وہی کرتے جائیے, بہترین نمونہ ہے وہ. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟
فرائیڈے کو جب مدرس لے کے آتی ہیں بچوں کو، ہم کھڑے ہوتے ہیں فرسٹ روز میں، تو بچے کافی اچھل رہے ہوتے ہیں. ذرا سا بچے کو ایسے کر لیں تو تھوڑی دیر میں وہ اتنا سیٹلڈ اور بالکل لائن میں لگ جاتا ہے. اینڈ دین دے آبزرو یو کہ آپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کیسے کھڑے ہیں، اور پھر تشہد کے بعد انگلی کیسے ہلا رہے ہیں. مطلب اتنا اچھا لگتا ہے کہ بچے آپ کو آبزرو کرنے لگ جاتے ہیں. تو جسٹ اے جسچر کہ جسٹ کلوزنس ٹچ کرنے سے فرق پڑتا ہے. یعنی آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے ان کو. بالکل. Many times I've seen that children are just left to play in the masjid with one another. And what happens usually is that they just go into the back area and they start making noise and they're left unattended. And I have struggled with this a lot because whenever I would bring the children with me in Ramadan, I would want them to stand next to me and pray. But because there's so many other children who are left unattended and they're having such a great time, they're having fun, the kids don't want to stand with me. And then a few times what happened with me is that I stood towards the front with my children next to me in order to pray, but I was asked to move to the back because children are not allowed to stand in the front rows. So then how do you teach children in the masjid? You bring them with you, you make them stand, they're not allowed to stand in the front, you go to the back, and there's so much temptation for them. When and how are they going to learn? Yes. Because if every mother takes care of her kids, then it can only be possible. So now actually I send my children to the men's side, because in the men's side everybody is praying, and alhamdulillah either they pray or they sit on the side. Yes. Watching people praying is an amazing scene. It always fascinated me, especially in Kaaba when people are going to ruku and sajda. And پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بہت پابندی کرتے تھے، اس میں بہت دلیر بھی تھے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں مقام عرفات میں ابن عباس کے ساتھ تھا. انہوں نے مجھ سے فرمایا کیا معاملہ ہے کہ میں لوگوں کو لبیک کہتے ہوئے نہیں سن رہا. آپ میں سے جو لوگ حج پر گئے ہوں گے ان میں سے کئی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہوگا کہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، لبیک نہیں کہہ رہے ہوتے. میں نے کہا لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ سے خوف کرتے ہیں. بس ابن عباس اپنے رہنے کی جگہ سے باہر آئے اور کہا لبیک اللہم لبیک. پھر فرمایا ان لوگوں نے حضرت علی کی دشمنی میں اس سنت کو چھوڑ دیا ہے. یعنی ایک کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے کی اس وجہ سے سنت کو چھوڑ رہے ہو، سنت کی پیروی کرو. اور انہوں نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھا دیا. اب عورتوں کے لیے یہ بات مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے لڑکوں کو یہ بات سکھا سکتے ہیں کہ جب حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہوں اور بس میں یا گاڑی میں بڑے لوگ نہیں لبیک پڑھ رہے تو آپ ان کو کہیے کہ آپ پڑھنا شروع کریں، زور زور سے پڑھنا شروع کریں. جب بچہ پڑھے گا تو پھر بڑے بھی شرم سے پڑھنے لگیں گے کہ یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ بڑوں کو نہیں سکھا سکتے، لیکن بچوں سے جب آپ کرواتے ہیں تو سب کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اور اصل میں تو یاد دہانی ہو جاتی ہے، کیونکہ لبیک روز تو نہیں پڑھنا ہوتا، وہ کبھی کبھار ہوتا ہے اور پھر وہ اس وقت بھول بھی جاتا ہے. پھر اسی طرح دوسروں کو سنت کی طرف لانے والے بھی تھے. ایک مرتبہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. تو معاویہ جو تھے خانہ کعبہ کے سارے کونوں کا استلام کر رہے تھے، ہر ایک کو ہاتھ لگا رہے تھے. ابن عباس نے کہا کہ آپ ان دو اور کونوں کا استلام کیوں کر رہے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کا استلام نہیں کیا. معاویہ کہنے لگے کہ بیت اللہ کے کسی حصے کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو ابن عباس نے یہ آیت پڑھ دی ان کے سامنے، حالانکہ وہ چھوٹے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ان کو یاد دلا دیا کہ اس وقت اپنی سوچ یا اپنی مرضی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا ہوگی. تو معاویہ نے کہا آپ نے سچ کہا. بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم صرف سچ کہنے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ یہ سامنے والا بڑا آدمی ہے کچھ، لیکن بڑے والے کو بھی تو یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے نا. اور اگر ہم آسان طریقے سے یاد دہانی کرائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جسے قبول کرنا ہوگا کر لے گا، اور جسے قبول نہیں کرنا وہ نہیں کرے گا، لیکن ہمارا فرض تو ادا ہو جائے گا نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت زیادہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرنے والے تھے. ابو رجا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو دیکھا، ان کی آنکھوں کے نیچے ایسے تھا جیسے کوئی پرانا تسمہ، یعنی یہاں ان کے حلقے پڑے ہوئے تھے، اور یہ رونے کی وجہ سے ان کو لکیریں پڑ گئی تھی، یعنی اللہ کی خشیت کی وجہ سے روتے تھے. غم کے موقع پر بھی حدیث پر عمل کی خواہش تھی ان کی. عبداللہ بن عباس کے غلام تھے قریب، وہ مون سائٹنگ میں جن کا نام آتا ہے نا، تو قریب ان کے غلام تھے. تو عبداللہ بن عباس کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، تو انہوں نے قریب کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ 40 لوگ جمع ہو گئے ہیں. تو قریب نے واپس آ کے کہا کہ جی ہاں. تو انہوں نے کہا کہ کتنے ہیں، کیا 40 ہیں؟ کہتے کہ نہیں 40 سے تو زیادہ ہیں، یعنی تھوڑا اس طرح کا جواب تھا.
تو انہوں نے کہا اچھا میرے بیٹے کی میت کو اٹھاؤ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی مومن کی مغفرت کی سفارش 40 لوگ کریں، یعنی اس کے جنازے میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کر لیتے ہیں، یعنی اس کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے. تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ جنازہ اس وقت پڑھا جائے جب 40 لوگ جمع ہو جائیں. حضرت عمر جو تھے وہ ابن عباس کی پسندیدہ شخصیت ہے. ہوتا نا کہ کوئی شخص کسی کو بہت انسپائر کرتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے سامنے چند پسندیدہ لوگوں کا ذکر کیا گیا جن میں سب سے زیادہ مجھے عمر پسند تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ کو سلام کیا جاتا تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ علیک و رحمت اللہ کہتے، یعنی ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو کہتے وہ علیک و رحمت اللہ، یعنی مختصر کر کے جواب دے دیا کرتے تھے. ابن عباس کی خاص خصوصیت، جیسے بلال کی خاص خصوصیت کیا تھی کہ وہ مؤذن تھے، ابن عباس کی خاص خصوصیت یہ تھی کہ ان کا علم میں مقام بہت بڑا تھا، وہ علم کا سمندر تھے. ٹھیک ہے، ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کے عالم، حبر الامہ والبحر. ٹھیک ہے، بحر العلم، علم کا سمندر. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ان کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اور چند خصلتوں کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں پر فوقیت رکھتے تھے، آگے بڑھ گئے تھے. پہلے لوگوں کے علم کے ساتھ اور اس چیز میں فقہ کے ساتھ جس میں رائے کی ضرورت پیش آتی تھی، اور بردباری اور نسب اور عطیہ میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ان سے زیادہ علم رکھتا ہو، جو یعنی پہلے بیان ہو چکی. اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کے فیصلوں کو بھی ان سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ کیا جانتے تھے؟ صحابہ کے فیصلوں کو بھی، ان کی فقہ کو بھی جانتے تھے. صحابہ کے فیصلے یعنی کہ جب وہ خلیفہ بنے تھے تو انہیں لوگوں کے درمیان مختلف امور میں، کچھ جھگڑوں میں یا مختلف طریقوں سے فیصلے دینے پڑتے تھے. مثلا طلاق کا معاملہ ہے تو اس میں حضرت ابو بکر کی رائے کیا ہے، عمر کی رائے کیا ہے، کس نے کس موقع پر کیا فیصلہ کیا لوگوں کے بیچ میں. نہ کوئی شعروں اور عربی زبان اور تفسیر اور نہ حساب اور علم وراثت سے کسی فرض کو ان سے زیادہ جاننے والا تھا، یعنی تمام علوم میں ان کی ماسٹری تھی. پھر اسی طرح وہ مسئلہ جو اجتہاد سے حل کرنا ہو یا جس میں رائے دینا ہو تو ان سے مضبوط رائے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا. ایک دن وہ بیٹھتے، یعنی ان کے تعلیم کا انداز مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے. ایک دن وہ بیٹھتے، اس میں فقہ کے سوا کچھ اور ذکر نہ کرتے. ایک دن صرف تفسیر، ایک دن صرف علم مغازی، ایک دن صرف شعروں، اور ایک دن صرف عربوں کی جنگوں کا حال بیان کرتے، تاریخ. انہوں نے اپنے ہفتے کے دن بانٹے ہوئے تھے. ٹائم مینجمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ جیسے ہم دن میں ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں نا کہ صبح اس چیز کی کلاس ہوگی، پھر اس کی، پھر اس کی، پھر اس کی. تو ابن عباس جو تھے وہ چونکہ معلم تھے تو ایک دن لوگوں کو تفسیر کا علم دیتے، بس کچھ اور نہیں پڑھاتے تھے. دوسرے دن فقہ کا علم دیتے، کچھ اور نہیں پڑھاتے. پھر تاریخ یعنی انصاب وغیرہ اور عربوں کی دور جاہلیت کی جو جنگیں تھی، یا مغازی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مغازی تھے. ایک دن شعر اور ادب، مختلف طرح کے علوم یہ سکھاتے تھے. عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی کوئی عالم نہیں دیکھا جو ابن عباس کی مجلس میں ان کے سامنے بیٹھ کر دب نہ جاتا ہو، یعنی سنجیدگی نہ اختیار کرے. اور میں نے کبھی کوئی سائل نہیں دیکھا، سوال کرنے والا، کہ سوال مال کا نہیں، علم کا، کوئی سوال ہی نہیں دیکھا جو ان سے کوئی مسئلہ پوچھے مگر ان کے ہاں اس کا جواب نہ ہو، یعنی وہ اسے علم نہ دیں، بتائیں نہیں. یعنی اتنا وسیع علم تھا ان کے پاس. اور یہ ترجمان القرآن بھی کہلاتے تھے، یعنی قرآن کا بہترین معنی بتاتے تھے. 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا انہوں نے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو میری عمر 10 سال تھی، جبکہ میں اس وقت محکم صورتیں پڑھ چکا تھا. 18 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیا. 18 سال کی عمر میں فتویٰ دینے لگے. علم سیکھنے کے لیے بہت عاجزی اختیار کی. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں نے انصار کے ایک شخص سے کہا کہ اے فلاں آئیے، نام نہیں لیا اس کا، اے فلاں آئیے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کچھ سوالات کرتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں. اب آپ تو چلے گئے ہیں، اب ہم ان کے ساتھیوں سے سیکھتے ہیں جا کے، کیونکہ آج وہ بہت تعداد میں ہیں. تو اس نے کہا ابن عباس آپ پر حیرت اور تعجب ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ علم کے لیے محتاج ہو کر آپ کے پاس آئیں گے، لوگ آپ سے سیکھیں گے، جبکہ لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اتنے لوگ موجود ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان کو چھوڑ دیا، میں نے ان کو پھر کچھ نہیں کہا، تو میں خود ہی چل پڑا.
اور میں لوگوں سے سوالات کرنے کی طرف متوجہ ہو گیا. تو ایسا ہوتا کہ مجھے ایک آدمی کی طرف سے کوئی حدیث پہنچتی کہ فلاں شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کر رہا ہے، تو میں اس کو سن کے بس اتنا نہیں کرتے تھے کہ ہاں سن لیا، نہیں، بلکہ اس کے دروازے پہ پہنچ جاتے. وہ آرام کر رہا ہوتا دوپہر کے وقت، تو میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر دروازے پہ لیٹ جاتا. ہوا سے میرے چہرے پر مٹی آ رہی ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے کہ مدینہ وغیرہ میں یعنی ریتلا علاقہ ہے اور سرخیز بھی ہے کچھ، لیکن مٹی اڑتی رہتی ہے ہواؤں کے ساتھ، آندھیاں بھی آتی. وہ نکلتا تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ کیسے آئے؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں پیغام بھیجا کہ میں خود آپ کے پاس آ جاتا؟ تو میں کہتا نہیں، میرا زیادہ حق ہے کہ میں چل کر آؤں. پھر میں اس سے اس حدیث کے بارے میں سوال کرتا جو ان کی نسبت سے مجھے پہنچی ہوتی. دس از ریسرچ، تحقیق، ریفرنس کی تلاش. کس نے کہا؟ کیا واقعی اس نے کہا؟ اس سے جا کے پوچھتے. کہا وہ انصاری آدمی رکا رہا، یعنی اس نے کچھ نہیں سیکھا، یہاں تک کہ اس نے ایک دن مجھے دیکھا کہ لوگ مجھ پر بھیڑ کر چکے ہیں، یعنی اب لوگ میرے پاس سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سارے موتی چن کے اکٹھے کر لیے تھے. تو اس نے کہا یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا کہ جس نے لوگوں سے جا کر علم سمیٹا. آپ دیکھیے جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، ایک ایک پھول پہ بیٹھ کر رس چوستی ہے اور پھر لا کر شہد بناتی ہے. طالب علم کو ایسے ہی ہونا چاہیے، ایک ایک علم کا موتی چنتے چلے جانا چاہیے، اور جب جا کر آپ پھر خزانوں کے مالک بنتے ہیں. یہ علم ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا آرام کی زندگی سے اور کچھ نہ کر کے. تو میک شور کہ آپ اپنی زندگی کے ہر دن میں کچھ نئی بات سیکھیں، تب آپ کی گروتھ ہوگی، ورنہ ختم ہونے لگے. جو علم میں آگے نہیں بڑھتا وہ حقیقت میں پیچھے رہ جاتا ہے، وہ سرسبز باغ نہیں بنتا، وہ پھل پھول نہیں لاتا. تو یہ نہ سوچیں کہ اب مثلاً میں نے تو یہ چیز حفظ کر لی ہے، یا میں نے یہ بخاری ساری پڑھ لی ہے، یا میں نے یہ کام کر نہیں، اس سے آگے کیا، واٹ نیکسٹ، اس کے بعد کیا کرنا ہے. آگے کی سوچیں، آگے بڑھیں، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک سرٹن کوئی سرٹیفکیشن کر لیتے ہیں، کوئی کورس کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سکھانے بیٹھ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، کچھ عرصہ تو انجوائے کرتے سکھانے کو، پھر وہی باتیں سکھا کے پھر ہم بور ہونے لگتے کہ یہ کیا. پھر ہم سے سننے والے بھی تھک جاتے ہیں اور ہم خود بھی تھک جاتے ہیں، پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر کبھی ہم اتنا کچھ کرتے تھے اور اب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم اپنے مرض کی شناخت نہیں کرتے کہ مسئلہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہمارے پاس کچھ مزید دینے کو نہیں رہا تو ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. اب دیکھیں جو بھینس دودھ نہیں دیتی اس کو کیا کیا جاتا ہے پتا ہے آپ کو؟ یا بیچ دیتے ہیں. شاید آپ کو نہیں پتا کیونکہ نہ بھینسوں کے لینے والے نہ دینے والے نہ کبھی. آپ کو تو ڈبوں میں دودھ مل جاتا ہے، آپ کیا کریں گے بھینسوں کے بارے میں جان کے. لیکن جاننا ہر چیز کے بارے میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے نا. جب پاکستان میں خالص دودھ نہیں ملتا تو ہم نے کوشش کی کہ کیوں نہ کوئی گائے وغیرہ لے لی جائے اور دودھ کا مسئلہ حل ہو. کیونکہ کبھی کوئی خبر سنتے تھے کہ جانوروں کو یہ کھلاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں، تو یا دودھ اصل نہیں ہوتا، کسی اور چیز کو گول کے بنا دیا جاتا ہے، تو پریشانی ہوتی. کیونکہ دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بہت سے فائدے ہیں. اچھا، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اچھا، گائے خریدی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. اب یہ ہوا کہ اس کے بچے کو کافی دودھ چاہیے ہوتا تھا، چلے کچھ وہ پیتا کچھ ہمیں مل جاتا. پھر کچھ عرصہ گزرا تو گائے نے دودھ دینا کم کر دیا. بچہ بڑا ہو گیا، اس نے کچھ اور کھانا شروع کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ دودھ ختم ہو گیا کیونکہ وہ پھر سے پریگننٹ ہونا چاہتی تھی یا ہو گئی، اللہ عالم، مجھے یاد نہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں بول پڑی. وہ کہتے ہیں کہ گائے یا جانور جب بول پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو میٹنگ کی ضرورت ہے، تو وہ دودھ دینا کم کر دیتی. اب یہ تو مسئلہ ہو گیا بھائی، اب دودھ ہم کہاں سے لائیں، یہ تو بول پڑی ہے. اب پھر اس کے لیے پھر یہ سوچا کہ اچھا کوئی اور پھر دیکھتے ہیں گائے. اب یہ کہ پھر اس کو رکھ کے کیا کرنا ہے، چلو اس کو بیچ دیتے ہیں. تو اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جو فائدے کا نہیں رہتا پھر وہ نکال دیا جاتا ہے. کہیں پر بھی آپ ہوں جہاں آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے وہاں آپ کی جگہ نہیں بنے گی، آپ کے قدم نہیں جمیں گے. چاہے آپ کا سسرال ہو، چاہے آپ کہیں جاب کر رہے ہو، کچھ بھی ہو، ہمیشہ فائدے کے بنے رہیے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہیے. اچھا، پھر ایک ہوتا ہے کہ سرٹن ایج لمٹ پر جا کر گائے بھینس نہ بچے دیتی ہے نہ دودھ دیتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ذبح کر دی جاتی ہے.
بس اس کا گوشت کھا کے ختم کر دیا جاتا ہے، آخری فائدہ یہ ہے اس کا، اور اس کی کھال بیچ دی جاتی جس سے بائی پروڈکٹس بن جاتی ہیں، بات ختم، قصہ ختم، زندگی ختم. تو ہماری اصل زندگی علم کے ساتھ ہے. جتنا جتنا ہم گرو کریں گے، آگے بڑھیں گے، فائدہ پہنچائیں گے، اتنا اتنا ہر لحاظ سے ترقی کرتے جائیں گے. یقین مانیے انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر بھی آپ بوڑھے نہیں ہوں گے، کیونکہ علم آپ کے دل کو جوان رکھے، آپ کی ہمت اور آپ کی طاقت اور آپ کی خوشی میں اور آپ کی علم اور حکمت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یا حدیث سیکھتے اور سکھاتے ہیں، وہ آخری عمر میں بھی ارذل العمر کو اس طرح نہیں پہنچتے. ان کے ذہن کام کرتے رہتے. اور آپ نے دیکھو گا ہمارے سسر تھے 90 سے ابو ماشاءاللہ زندگی تھی ان کی اور فوت ہوئے، اور باتیں ان کو بھولنے لگی تھی. جب اگر ان سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھتا یا کوئی دین کی بات کرتا تو وہ اس کو جواب دیتے تھے اور اپنے معمول کے کام کرتے چلے جاتے تھے. یعنی تو میں اتنی حیران ہوتی تھی کہ اتنی عمر میں پہنچ کر اتنا واک کر لیتے ہیں، اتنا پڑھتے پڑھاتے ہیں، اتنا کچھ سکھاتے ہیں. جبکہ پھر آخر میں یہ ہو گیا تھا کہ اگر جس سے سلام کیا ہے تو پوچھتے اچھا کب آئے ہیں، کیونکہ ہم ساتھ نہیں رہتے، کب آئے. اچھا تھوڑی دیر کے بعد پھر جا کے سلام کرتے کہتے اچھا کب آئے ہیں، تو یہ بھول جاتے تھے کہ ہم آئے ہی نہیں. لیکن اگر ہم ان سے پوچھتے کہ اچھا اس معاملے میں اس مسئلے کا جواب کیا ہے، تو وہ اس کے بارے میں بات شروع کر دیتے، کیونکہ وہ پچھلی زندگی کا کھایا ہوا لگ رہا تھا نا. وہ جو پہلی عمر گزاری علم حاصل کرتے کرتے، وہ آخری عمر میں بھی اندر سٹور تھا، وہ جمع تھا، وہ دینے کے قابل تھے. تو ہمیں بھی اپنی بڑھاپے کی زندگی اگر اللہ میں لمبی زندگی دے، اور ہمیں اپنی آخرت کے لیے اس عمر میں جب ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں کچھ نہ کچھ جمع کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال انہوں نے اس طرح علم حاصل کیا کہ پھر بعد میں لوگ ان کے اوپر بھیڑ کرنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی بہت تعریف کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ یہ معزز سخی نوجوان ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مسائل پوچھنے والی زبان ہے اور بہت زیادہ عقل اور فہم رکھنے والا دل ہے. یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے تب علم حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو سوال بھی کرنا آئے اور اس کے ساتھ جو پوچھے پھر اسے یاد رکھے. یہ نہیں ہے کبھی اس سے سوال کر لیا پھر اٹھ کے دوسرے سے پوچھا اور یاد کچھ نہ رکھا. علم کو پھر سمیٹنا بھی چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ان کو بھی بلا لیتے تھے. تو لوگوں کو تھوڑا سا اعتراض بھی ہوا کہ بھئی یہ تو بچہ ہے، یہ ہماری مجلسوں میں کیوں بیٹھتا ہے، اس میں تو بڑے بڑے شیوخ بیٹھتے ہیں. تو اس پر حضرت عمر کو ایک دن، یعنی کہ ہم اپنے الفاظ میں جلال آئے، انہوں نے ایک سورت کے بارے میں پوچھا. ایک سے پوچھا کچھ صحیح نہ جواب دے سکے، دوسرے سے پوچھا وہ چپ رہے. مجلس میں سے کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا. لیکن جب آپ نے وہی بات ابن عباس سے پوچھی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کب نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تھی، جیسے حضرت ابوبکر نے سمجھا تھا. لیکن باقی بڑوں کو نہیں پتا تھا کہ اس کا اصل پس منظر کیا ہے. تو یہ دراصل آیات کا پس منظر جاننے والے، ان کا شان نزول جاننے والے تھے. اور پھر یہ حضرت عمر جو تھے ان کو اپنے قریب بھی بٹھایا کرتے تھے. اور ان کو کسی نے نصیحت کی تھی کہ میری طرف سے 3 چیزیں خوب یاد کر لیں. اور وہ اس لیے کہ عمر تمہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، خلیفہ اپنے پاس بٹھاتے ہیں، لہٰذا کچھ چیزیں سیکھ لو. نمبر 1، عمر کے کسی راز کو فاش نہیں کرنا. نمبر 2، ان کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا. نمبر 3، ان کو آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہ ہو. یعنی اگر تم اہل علم کی مجلس میں جا کے بیٹھو، بڑوں کی مجلس میں، تو کچھ ادب آداب ہیں اس کے. شابی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو کہا ان میں سے ہر نصیحت 1000 درہم سے زیادہ قیمتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں نہیں، 10,000 درہم سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ بہت قیمتی باتیں تھی جو مجھے سکھائی گئیں. پھر یہ کہ وقت کے حکمران ان سے فتوے پوچھا کرتے تھے، صرف عوام ہی نہیں ان کے پاس آتے تھے، بڑے بڑے لوگ بھی ان سے فتاوا پوچھتے تھے. ان کی مجالس باطل سے پاک ہوتی تھی، ان کی مجالس میں لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا. اور پھر اتنے لوگ ہوتے تھے کہ راستے تنگ پڑ جاتے تھے، اور پھر گزرنے والوں کے لیے جگہ نہ رہتی. پھر اتنا علم ہونے کے باوجود بھی اپنے سے زیادہ علم والے کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہتے تھے. یعنی کبھی اپنے آپ کو حرف آخر نہیں کہا. کسی نے ان سے وطر کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ حضرت عائشہ سے جا کر پوچھو، وہ سب سے زیادہ جانتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کیسے تھے. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہتی تھی، وہ روز دیکھتی تھی کہ آپ وطر کیسے پڑھتے. حالانکہ انہوں نے بھی حضرت میمونہ کے گھر رہ کر ساری نماز دیکھی تھی، لیکن وہ تو ونس ان اے وائل تھا نا، ایک تجربہ تھا. تو اپنی بات نہیں کی کہ ہاں میں نے دیکھا تھا، میں رہا تھا، نہیں. انہوں نے کہا جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ
خوارج سے بھی انہوں نے مکالمے کیے. خوارج وہ تھے نا جنہوں نے خروج کیا تھا حضرت علی کے خلاف اور اہل ایمان پر کفر کے فتوے لگاتی تھی, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو کافر قرار دیتے تھے. ان کی بہرحال ایک پوری ہسٹری ہے. تو ابن عباس ان کے پاس گفتگو کرنے کے لیے گئے تھے, ان کو سمجھانے کے لیے گئے تھے اور بہترین لباس پہن کر گئے تھے. جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ انہیں اعتراض ہوا, کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جبہ پہنے ہوئے دیکھا ہے. تو چونکہ جگہ ایسی تھی اور انہیں ایسے باغی لوگوں کو سمجھانا تھا, اس لیے انہوں نے اپنے لباس کا ہر چیز کا اہتمام کیا اور پورے تیار ہو کر وہاں نکلے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ 4000 لوگ ان کی بات سن کر سمجھ گئے اور واپس پلٹ گئے, انہوں نے یہ بغاوت چھوڑ دی, یعنی تائب ہو گئے, بیسیکلی توبہ کر لی انہوں نے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے بچوں اور غلاموں کو بھی حدیث سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے, اور یعنی دوسروں سے حدیث سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے. اور جیسے پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ ابو سعید کے پاس اور ان کی حدیث سنو, تو کہتے تھے وہ اپنے باغ میں کچھ کر رہے تھے. یعنی اکرمہ رضی اللہ عنہ کو اور اپنے بیٹے کو ابن عباس نے کہا تھا جا کے سیکھو, اور پھر وہ جب سیکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے کام چھوڑا اور ان کو سکھانے لگے. اور پھر حضرت عمار کے بارے میں انہوں نے حدیث سنائی تھی کہ وہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے. تو بہرحال ان کی تفسیر بھی ہے, اور تفسیر میں ان کا منہج یہ تھا کہ وہ اس کی طرف رجوع کرتے تھے جو انہوں نے صحابہ سے سنا ہوتا تھا, اور اگر اس میں سے کچھ نہ پاتے تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرتے تھے. یعنی تفسیر میں اپنی رائے سے بات نہیں کرتے تھے, سب سے پہلے وہ کوٹ کرتے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ سے سنا ہوتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے تفسیری اقوال ہیں. ابن کثیر میں آپ کو بہت سے ملیں گے مختلف آیات کے بارے میں جو تفسیر انہوں نے کی ہے اس کو مختلف کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. مثلا ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, کہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان پر سخت وجوب ہے, یعنی لازم ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور آپس میں صلح صفائی رکھے, یعنی آپس کے تعلقات کو درست رکھے. اسی طرح مبذرین کے بارے میں کہا کہ فضول خرچ لوگ وہ ہیں جو ناحق خرچ کرتے ہیں, بغیر ضرورت کے خرچ کرتے ہیں. پھر اسی طرح لہو الحدیث کے بارے میں کہا کہ اس سے مراد غنا اور دوسری قسم کی باتیں ہیں, یعنی غیر ضروری باتیں. پھر اسی طرح ان سے ایک باطل تفسیر بھی منسوب کی گئی, یہ کتاب جو دراصل ان کی نہیں, ان کی طرف منسوب کی گئی اور یہ جھوٹی سند کے ساتھ پبلش بھی کر دی گئی. بہرحال اہل علم کو اس کا علم ہے. یہ 68 ہجری میں فوت ہوئے تھے, اور ان کے نماز جنازہ جو تھا محمد بن حنفیہ نے پڑھایا تھا. جس دن وہ فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ امت کے عالم ربانی ہیں جو فوت ہو گئے ہیں. طائف میں فوت ہوئے, وہیں پر دفن ہوئے. اور ان کی کچھ روایات بھی ہیں اور ان کے کچھ اقوال جسے کہتے ہیں, اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ نعمتوں کو جھٹلایا جاتا ہے, رشتوں کو قطع کیا جاتا ہے, لیکن ہم نے دلوں کی قربت کی مانند کوئی چیز نہیں دیکھی. یعنی لوگ نعمتوں کی ناشکری ناقدری کرتے ہیں, رشتوں کی ناقدری کرتے ہیں, لیکن اگر آپس میں رشتے جڑے ہوئے ہوں اور محبتیں ہوں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر کہتے تھے کہ مجھے کتوں اور بکریوں کی نسل پر حیرت ہوتی ہے کہ بکریاں بچے بہت دیتی ہیں لیکن اتنے زیادہ ذبح ہوتے ہیں اور پھر بھی ختم نہیں ہوتے, اور کتیا بھی بہت بچے دیتی ہے لیکن اس کے بچے ذبح نہیں ہوتے مگر کہیں نظر بھی نہیں آتے, یعنی بہت کم نظر آتے ہیں. انہوں کا ایک آبزرویشن تھی. پھر اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مکرم میرا ہم نشین ہے, یعنی جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ میرے نزدیک بہت معزز ہیں, وہ مجھے بہت عزیز ہیں. ہم اپنے ہم نشینوں, ایک آفس اگر ہم شیئر کرتے ہیں تو کیا ہے, اگر ہم ایک کلاس روم شیئر کرتے ہیں یا کہیں پر بھی کسی گاڑی میں ہم اکٹھے بیٹھ کے گاڑی شیئر کرتے ہیں تو ہم اپنے ساتھیوں کو کتنی عزت دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میرا سب سے زیادہ مکرم میرا ہم نشین ہوتا ہے, اور اس کو میں رسپیکٹ دیتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ساتھیوں کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیں تو بہت سے معاملات درست ہو سکتے ہیں. ان کی نسبت جو حدیث آئی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ باب یہاں مکمل ہو جائے. یہاں آخر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ 52 پشتوں سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ ابن عباس سے جا کر ملتا ہے, یعنی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم ان کی نسل میں سے ہیں الحمدللہ. بہرحال یہ حدیث پڑھتے ہیں. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس قال ضمني النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى صدره وقال اللهم علمه الحکمہ. سبحان اللہ. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے مسدد نے بیان کیا, کہا ہم سے عبد الوارث نے, انہوں نے کہا خالد حذا سے, انہوں نے اکرمہ سے, انہوں نے ابن عباس سے, انہوں نے کہا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہ اس کو حکمت سکھا دے. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن جو ہوگا اس میں حکمت کی تفصیل بتاؤں گی کہ حکمت ہے کیا چیز. اگرچہ آپ بہت کچھ جانتے بھی ہیں لیکن جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی, بہت بڑی دولت مل گئی. لیکن وہ دولت ہے کیا, تو اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس کو حاصل کرنے کے حریص ہوں, شوقین ہوں. اب آپ کا ایک اور ہوم ورک پڑ گیا. گھر جا کر اپنے بچے کو سینے سے لگائیے اور اس کو دعا دیجیے, اللہم علمہ الحکمت. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث وقال علمہ الکتاب. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں ابو معمر نے کہا اور ہم سے عبد الوارث نے, انہوں نے کہا کہ پھر یہی حدیث بیان کی اور اس میں روایت ہے اللہم علمہ الکتاب, اللہ اس بچے کو کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دے. تو قرآن بھی دراصل حکمت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی حکمت کہلاتی ہے. حدثنا موسیٰ حدثنا وہیب عن خالد مثلہ. ہم سے موسیٰ بن وہیب نے بیان کیا, یعنی موسیٰ کی روایت بھی اسی طرح ہے, انہوں نے خالد سے پھر ابو معمر کی طرح حدیث بیان کی. اور امام بخاری کہتے ہیں بعض آپ کی کتابوں میں ہوگا, بعض کتابوں میں یہ کوٹ نہیں ہے, جیسے میری اس کتاب میں نہیں تھی, دوسری سے جب میں نے پڑھا تو وہاں یہ موجود تھی, اس میں آتا ہے. بخاری کہتے ہیں حکمت کے معنی ہے نبوت کے علاوہ دیگر معاملات میں رائے کا درست ہونا. نبوت کے علاوہ دیگر معاملات میں رائے کا درست ہونا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو باتیں ہمیں پتہ چلی وہ تو حکمت ہے ہی, لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی بات جس میں بات درست ہو, فیصلہ درست ہو, تو وہ بھی حکمت پر مبنی ہوتا ہے, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انسان کو سکھایا جاتا ہے, انسان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو حکمت نصیب ہو. اللہم علمنا الحکمت والکتاب, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.